بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کیں، ایک شیر کی اور دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ میں جا کر جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا، یعنی کہ شیطان۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کی، زمین دنیا پر آیا۔ حق تعالیٰ نے اس کو 2 بازو عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے، تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لے۔ وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشے پر پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک گڑ گڑا کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے، اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا، اے اللہ، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے، اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا، عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 1000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے یہ لکھ کر دے دیا کہ خدا کی اس پر لعنت ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کار ہے، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور وعظ کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارے گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگے کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے سر کو بھی پیٹتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے، اور اس دن عزازیل نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اے عزازیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوکاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ پھر خطاب آیا بارگاہ الہی سے کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے، زمین میں ایک نائب بولے گا، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، تیری ذات پاک کو یاد کرتے ہیں۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک
مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم لائے جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی۔ میں مسکین خاک ہوں، طاقت و تحمل عذاب کا خدا کا نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ گر اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا نکال کر۔ پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی پر خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے معذرت کی کہ یا رب تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے اسرائیل تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو بخار میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتے نے وہ مشت خاک طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان رکھ دی۔ پس باران رحمت برسا، تب 2 برس میں وہ خاک گلی ہوئی اور 4تھے برس میں سلابہ ہوئی اور 6ٹھے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے اسرائیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرمان بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرمان بردار کرے گا تو میں اس کی فرمان برداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تو بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے عابدین ابلیس کا قالب سے آدم کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش مولا پر تسبیح پڑتی تھی، اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم پر مال دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چاند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی قالب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ترجمہ اے جان آدم اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کا گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کی یا خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں۔ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کے ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوست ہڈی رگ و آنت ہو گئی، آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ
پیدا کیا گیا انسان جلد یعنی شتاب کار، اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں، رگوں میں اور گوشت پوست میں سارے بدن کو پھیر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کو سہلائیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کے گوشت اور پوست اور رگوں میں قرار پذیر ہوئی، فی الفور چھینک آئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، بس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، ترجمہ: اے ابلیس تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا تو بڑا تھا درجے میں۔ ابلیس نے کہا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرح دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور ملعون اور مردود ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار تو نے مجھے مردود کیا، آدم کے لیے یہ میری شامت تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ، جب دیکھا تو یہ لکھا تھا، جو بندہ خدا کا حکم نہ ماننے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کو مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محبوب رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی کہ مینگاہ میں آدمی کی جا بیٹھا اور طاق میں رہا، پھر کہا شیطان نے، قسم ہے تیری ذات کہ میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ تو دوستو اس طرح شیطان عزازیل سے شیطان بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔